جنگ یمامہ کا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کی ایک عظیم اور فیصلہ کن جنگ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ جنگ یمامہ یہ وہ معرکہ تھا جس نے اسلام کو اندرونی فتنوں سے پاک کیا اور جھوٹے نبی مسلمہ کذب کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہ تھی بلکہ ایمان، قربانی اور صداقت کا امتحان تھا۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر جنگ یمامہ کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ پس منظر: مسلمہ کذب کا ظہور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ہی شخص مسلمہ بن ثمامہ نامی فرد نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا۔ ماں کے علاقے موجودہ سعودی عرب کے نجد کے قریب سے تعلق رکھتا تھا۔ مسلمہ نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے معجزات کا نقلی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی وحی آتی ہے، اور اس نے قرآن کی طرز پر جھوٹے کلام گھڑنے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جھوٹے کو فاش کرتے ہوئے فرمایا، اگر مسلمہ میرے ساتھ صلح کرنا بھی چاہے تو میں اسے ایک تنکا بھی نہ دوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ کا فتنہ شدت اختیار کر گیا۔ اس نے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، خاص طور پر بنو حنیفہ قبیلہ اس کا بڑا حمایتی بن گیا۔ خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ارتداد کا فتنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ اس وقت جزیرہ عرب میں کئی جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سب سے خطرناک مسلمہ کذب تھا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کیا، جسے فتنہ ارتداد کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک بڑی اسلامی فوج کے ساتھ یمامہ کی طرف روانہ فرمایا۔ جنگ یمامہ کی تیاری اور مقام۔ یہ جنگ 11 ہجری میں یمامہ کے مقام پر لڑی گئی، جو آج کل سعودی عرب میں واقع ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 13,000 تھی، جبکہ مسلمہ کے پیروکار کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمہ کا قلعہ حدید الرحمن یا حدیقۃ الموت، موت کا باغ کے نام سے مشہور تھا۔ جنگ کا آغاز اور شدید مقابلہ۔ جنگ کا آغاز نہایت ہی شدت اور خطرناک تھا۔ ابتدائی حملوں میں مسلمانوں کو شکست پیش آئی، حتیٰ کہ اسلامی صفوں میں کچھ کمزوری دکھائی دی، لیکن پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کو منظم کیا اور مہاجرین، انصاری اور قبیلے جات کے الگ الگ جھنڈے مقرر کیے تاکہ ترتیب سے لڑی جائے۔ حضرت زید بن خطاب، حضرت ثابت بن کیش اور دیگر کئی نامور صحابہ نے شجاعت کے جوہر دکھائے۔ قرآن کے حافظہ صاحب کی شہادت۔ اس جنگ میں کثیر تعداد میں حافظ قرآن شہید ہوئے۔ حضرت سالم ابی حذیفہ، حضرت زین بن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت ابو حذیفہ، حضرت عمیر بن یاسر شدید زخمی ہوئے۔ یہ سانحہ انتہائی بڑا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت سے گزارش کی، اگر اسی طرح حافظہ شہید ہوتے رہے تو قرآن ضائع نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اس واقعہ کے بعد قرآن پاک کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلمہ کا قاتل اور فتح یمامہ۔ جنگ کا فیصلہ کن مرحلہ وہ تھا جب مسلمان حدیقۃ الرحمن میں داخل ہوئے۔ یہاں پر سخت مقابلہ ہوا، مگر مسلمانوں نے جان پر کھیل کر دشمن کو پسپا کر دیا۔ آخرکار حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے اسلام سے پہلے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، توبہ کے بعد اسی نیزے سے مسلمہ کذب کو قتل کیا گیا۔ یہ اسلام کی بہت بڑی فتح تھی۔ مسلمہ کی لاش اور رسوائی۔ مسلمہ کی لاش کئی گھنٹوں تک زمین پر پڑی رہی، اس کے ماننے والے بھاگ گئے۔ اسلام کو جھوٹے نبوت کے فتنوں سے نجات ملی۔ جنگ یمامہ کے اثرات۔ اسلامی خلافت مضبوط ہو گئی،
جھوٹے انبیاء کے فتنے ختم ہو گئے، قرآن مجید کی کتابی شکل میں کا عمل شروع ہو گیا، صحابہ کی قربانیوں کا عظیم باب رقم ہوا۔